اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5916، اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ لوگ عمرے کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں اور اپنی ہدی قربانی کے جانور کے گلے میں قلاوہ ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک میری قربانی کا نہر نہ ہو لے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ حدیث نمبر 5917، اردو ترجمہ۔ سر میں بیچوں بیچ بالوں میں مانگ نکالنا۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مسئلے میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی موافقت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے، لیکن بعد میں آپ بیچ میں سے مانگ نکالنے لگے۔ حدیث نمبر 5918، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو ولید اور عبداللہ بن رجا نے بیان کیا، ان دونوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جیسے میں اب بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجا نے اپنی روایت میں مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، یعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا ہے۔ حدیث نمبر 5919، گیسوؤں کے بیان میں۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے افضل بن انبا نے بیان کیا، کہا ہم کو حشیم بن بشیر نے خبر دی، کہا ہم کو ابو البشر جعفر نے خبر دی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات انہیں کے ہاں باری تھی۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور مجھے اپنی دائنی طرف کر دیا۔ ہم سے عمرو بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، پھر یہی حدیث نقل کی۔ اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکڑ کر یا میرے سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے دائیں جانب کر دیا۔ حدیث نمبر 5920، اردو ترجمہ۔ قضا یعنی کچھ سر منڈانا اور کچھ بال رکھنے کے بیان میں۔ مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا مجھ سے مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن حفص نے خبر دی، انہیں عمرو بن نافع نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن حفص نے خبر دی، انہیں عمرو بن نافع نے خبر دی، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے قضا سے منع فرمایا
عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ قضا کیا ہے؟ پھر عبید اللہ نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ نافع نے کہا کہ بچے کا سر مڈاتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دے اور کچھ وہاں چھوڑ دے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ اسے عبید اللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی۔ عبید اللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ یعنی پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں۔ پھر عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کہا تھا۔ عبید اللہ نے بیان کہا کہ میں نے عمرو بن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کنپٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قضا یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سب منڈائے جائیں، اسی طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں۔ حدیث نمبر 5921 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مسنہ بن عبداللہ بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 5922 اردو ترجمہ۔ عورت کا اپنے ہاتھ سے اپنے خاوند کو خوشبو لگانا۔ مجھ سے احمد بن محمد مروزی نے بیان کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی، انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی، اور میں نے اسی طرح 10ویں تاریخ کو مینا میں طواف زیارت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبو لگائی۔ حدیث نمبر 5923 اردو ترجمہ۔ سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہیں عبد الرحمن بن اسود نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔ حدیث نمبر 5924 اردو ترجمہ۔ کنگھا کرنا۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے کھجلا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ ارے اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے ستر پر نہ پڑے۔ حدیث نمبر 5925 اردو ترجمہ۔ حائضہ عورت اپنے خاوند کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں حالت حیض کے باوجود آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 5926 اردو ترجمہ۔ بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے دائیں جانب کا لحاظ رکھنا۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن سلیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا دائنی طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے، کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5916 سے 5926 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کو سمجھ کر مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔